وما ظلمونا، یہ نتائج ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ، وما ظلمونا، نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ہے اصل نتیجہ کفران نعمت کے نتائج، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے، اپنے نفسوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ بَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات مجملاً آ رہی ہے، تفصیل پھر اگلے رکوع میں بھی آ رہی ہے۔ بڑا عرصہ ایک کھانا کھا رہے ہیں، پھر صبر نہیں ہو رہا، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ سویل شام بٹیر تے سلوا کھمدے پہ سے تو لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بعد نہ آئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو کہو پھر جاؤ فلاں بستی میں، لیکن تمیز سے جانا، ادب سے جانا، احترام سے جانا۔ اگر تم نے بے ادبی کی، بد اکرامی کی، پھر تم پر گرفت ہوگی۔ وہ بستی بعض کہتے ہیں مصر تھا، مصر کی بستی، بعض نے کہا بیت المقدس کی بستی، بعض نے کہا اریحا ایک بستی تھی، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ بس قلنا، امتحان خدا بندی ہے، تجویز کامیابی ہے۔ بس قلنا، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فکلوا منہا، اصول کامیابی، فکلوا منہا، کھاؤ تم اس بستی سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو تم، رغدا، فراخی کے ساتھ، لیکن التزام ادب ہے۔ پہلا ادب، بدخلوا الباب سجدا، داخل ہو تم دروازے کو سجدہ کرنے والے، دروازے سے جب داخل ہو تو سر جھکا کر چلو، سجدے کی شکل میں چلو، یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب وقولوا حطۃ، وہ فعلی ادب ہے۔ قولی ادب وقولوا حطۃ، اور تم کہتے رہو حطۃ۔ حطۃ کا معنی ہوتا ہے گرانا، معاف کرنا، بخش دینا، یعنی ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یہ حطۃ کا معنی۔ نتائج تعمیل حکم، جب ایسے کرو گے تم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، پہلا نتیجہ بخش دیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو۔ دوسرا نتیجہ وسنزید المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم بڑھائیں گے، جو تم میں سے احسان کرنے والے ہوں گے ان کو ہم کچھ اور بھی دیں گے۔ اب کیا اور دیں گے؟ دینے والا جانتا ہے کیا دینا ہے، پھر اپنا دیدار بھی کرائے گا، رضا بھی دے گا۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بنی اسرائیل کی بے انصافی ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کی خباثت آ رہی ہے۔ کتنے حکم تھے ان کو؟ دو۔ ایک حکم کیا تھا؟ فعلی ادب۔ ایک حکم کیا تھا؟ قولی ادب۔ انہوں نے دونوں موقعوں پر بے ادبی کی، قولی ادب کی بھی خلاف ورزی کی اور فعلی ادب کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب پہنچے نا بستی کے دروازے پر تو یوں کر کے جانے کی بجائے بیٹھ گئے، کھلونے کی گردن یوں نہیں ہوتی، بیٹھ گئے اور پھر یوں گھسٹ کر جائیں کچھ سرائے کے سرندن گیسی کرتے ہے نا، یوں بستی کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ہے ادب فعلی کی خلاف ورزی۔ اور ادب قولی کی خلاف ورزی، حطۃ کی بجائے کہنے لگے حبۃ، کڑے کی چاہیے، دانے چاہیے، دانے،
حتتن بھول گیا، حتتن کی جگہ حبتن دانے چاہیے، تو اللہ نے بھی عذاب مسلط کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بنی اسرائیل کی بے انصافی، بس تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا تبدیلی ہے؟ قولا غیر الذی قیل لهم، ایسی بات کو جو سوا اس کے تھی جو ان کے لیے کہی گئی۔ ان کو دو باتیں کہی گئی تھیں، دونوں کو خلاف ورزی کی ہے۔ اب نتائج بے انصافی، نتائج ظلم، فانزلنا علی الذین ظلموا، یہ نتائج آ رہے ہیں۔ بس اتارا ہم نے ان کو پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب اتارا ہم نے آسمان سے، آسمانی عذاب تھا۔ اس کے اندر ایک قول ہے کہ طاعون کی مرض ہم نے ان کو پر ڈال دی۔ طاعون کا مرض آیا، ڈھیروں ڈھیر مرنے لگ گئے۔ مما کانوا یفسقون، یہ سبب عذاب کا بیان ہے، بس سبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ شالا میرا اللہ گرفت نہ کرے، جب گرفت آتی ہے بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو گرفت ڈال دی، عذاب میں مبتلا ہو گئے، طاعون کی مرض آئی، برباد کر دیے گئے۔ مکرن علی قوم میں کہنا ہے وبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہ رکوع نمبر 6 تھا، رکوع نمبر 6 تھا بھائی، چپ کیجیے بیٹھے۔ اب رکوع نمبر 7 آ رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، رب تو میں ایک دو بتاتا ہوں بس، پہلے بھی بنی اسرائیل کے انعامات تھے، اب بقیہ داستان بنی اسرائیل، بقیہ داستان بنی اسرائیل۔ رکوع کے آخر میں تھا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، شکوہ بنی اسرائیل تھا، شکوہ بنی اسرائیل۔ اب بھی شکوہ بنی اسرائیل آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا شکوہ۔ پہلے بھی مطالبہ بنی اسرائیل تھا، اب بھی مطالبہ بنی اسرائیل۔ یہ میں نے ربط بتا دیا ہے۔ موضوع بھی رکوع کا یہی دو چیزیں ہیں، بنی اسرائیل کے خصوصی انعام، بنی اسرائیل کے خصوصی انعام، اور گرفت بنی اسرائیل کا بیان، گرفت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انعامات اور بنی اسرائیل کی سزا کا بیان ہے۔ چھوٹا رکوع ہے، خلاصہ بھی بڑا مختصر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بیان، بنی اسرائیل کے لیے اصول کامیابی، بنی اسرائیل کے لیے اصول کامیابی، کفران نعمت کے نتائج، کفران نعمت کے نتائج، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اجابت دعا کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اجابت دعا کا بیان ہے۔ وادی تیہ میں ہے، سائے کرنے کے لیے بادل آ گئے ہیں، کھانے کے لیے من اور سلوا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، موسیٰ پانی سے کنارے خدا کرو، ہے نا؟ بال یار ہمیشہ ابے کو آگ دینا، اماں کو آگ دینا، مریض لوگ صحت مند کو آگ دینا، بیمار کمزور طاقتور کو کہتے ہیں، اپنا حال تو پتہ نہیں جرا گول کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پانی تو پلاؤ۔ اب موسیٰ کیا کرے، اتنے بڑے لشکر کو کہاں سے پانی نکال کر پلائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ قوم پیاسی مر رہی ہے، تو نے سارے انتظامات کر دیے، پانی کا تو انتظام کر۔ میں نے ایک بات درمیان میں چھوڑ دی تھی، یہ قوم 40 سال یہاں ٹھہری تھی اور
40 سال تک وہ بست حرام کر دی گئی تھی. تو کپڑے جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا نا، کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے. جتنا بڑا ہوتا کپڑے خود بخود بڑے ہوتے، میلے بھی نہ ہوتے. خوراک کا انتظام، سہ کا انتظام، کھانے کا انتظام، اب پینے کا انتظام ہو رہا ہے. یہ تسقى موسیٰ علیہ قومہ، دعائے موسیٰ علیہ السلام کا بیان. دعائے موسیٰ یہ انعام نمبر 10 ہے. انعامات کی بھی تفصیل چل رہی تھی. انعام نمبر 10، یہ تسقى موسیٰ علیہ قومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی طلب کیا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تجوید خداوندی ہے، امر خداوندی ہے. ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اضرب بعصاک، یہ ڈنڈے نے بڑے کام دکھائے، بڑے کام دکھائے. ہمارے سامنے اب پہلی بار ڈنڈا آیا ہے. آپ نے متعدد جگہوں پر اس کا تعارف پڑھ لیا ہوگا. پہلی بار ہمارے پاس آ رہا ہے ڈنڈا. کس کا ڈنڈا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو اجابت دعا ہو رہی ہے. دعائے موسیٰ، اجابت دعا، تجوید خداوندی، امر خداوندی. ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنا ڈنڈا پتھر کو مارو، اپنا ڈنڈا پتھر کو مارو. کہتے ہیں یہ مخصوص پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے لیا تھا. ایک قول یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ مخصوص پتھر تھا، آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، ڈنڈا بھی جنت سے لائے تھے، یہ پتھر بھی جنت سے لائے تھے. پھر شعیب علیہ السلام کے پاس تھا، شعیب علیہ السلام نے پتھر بھی موسیٰ کو عطا کیا، ڈنڈا بھی موسیٰ کو عطا کیا. یہ ہے نا ذہن. شعیب نے 10 سال بکرے چرایا نے، انہوں نے پتھر بھی دیا تھا اور ڈنڈا بھی دیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ پتھر تھا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور کپڑے پتھر پر رکھے تھے. جب باہر نکلے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا. تو پتھر کے پیچھے بھاگے، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر. پھر پتھر کو ڈنڈے بھی لگائے تھے. یہی پتھر تھا جو آپ کے ساتھ تھا. بہرحال حقیقت حال خدا جانتا ہے. لشکر کی تعداد کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت 6 لاکھ تھی. وادی تی کا میدان کہتے ہیں 12 میل تھا جو طے نہیں ہو رہا تھا. اسی میں چکر لگا رہے تھے، گھوم رہے تھے. تو فقلنا، ہم نے کہا، اجابت دعا تجوید خدا بندی ہے، امر الہی ہے. فقلنا، ہم نے کہا ماریے اپنا لاٹھی، اپنی لاٹھی پتھر کو مارو. فانفجرت، یہ پہلے عبارت معذوف ہے. فضربا، فضربا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر کو ماری. پھر کیا ہوا؟ تعمیل حکم ہو گیا. اب نتائج تعمیل حکم، نتائج تعمیل حکم. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، پتھر کو ڈنڈا مارا ہے تو پتھر سے پھوٹ پڑے، اس میں سے 12 چشمے. 4 کونے تھے، 4 کونے، ہر کونے سے 3 چشمے بہ پڑے. کتنے بن گئے سے؟ 12 چشمے بن گئے. ایک ایک چشمہ واٹر کی مانند تھا، نالی نا، نہری نا. ایک ایک چشمہ. یہ 12 چشمے کیوں بہ پڑے؟
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر قبیلے بھی 12 تھے، اتفاق ڈاڈھا، صلح ڈاڈھی، حضرت اللہ تعالی نے حکمتاً 12 چشمے بنا دیے تاکہ ہر قبیلے والے اپنا ایک چشمہ متعین کر لیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، حکمت تعداد عیون، حکمت تعداد عیون، چشمے 12 کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ جان لیا کل اناس، ہر خاندان نے، ہر فرد نے نا، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے کیا جان لیا؟ مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ اب فرائض بنی اسرائیل ہے، فرائض بنی اسرائیل، اصول کامیابی کلو۔ وادی تیہ میں من آ گیا، سلوہ آ گیا، چشمے آ گئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا کلو، کھاؤ۔ یہ پہلا اصول، کھاؤ، مزے کرو۔ وشربو، التزام عقل، التزام شروع، وشربو، اور پیو۔ یار ایک کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، پھر انسان کھاتا ہے، دل میں کچھ سوچتا بھی ہے کمائی سے پیسے جیب جہان پہ ہوٹل دے گئے بیٹے سے، پتہ نہیں کیا بلا کھندے بیٹے سے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہو رہا۔ خالص، وہ بھی من رزق اللہ ہے، انسان کا اپنا کیا کمال ہے، لیکن یہ بلا محنت اللہ کی طرف سے انعامات آ رہے ہیں، تو شفقت خداوندی ہے، من رزق اللہ۔ کھاؤ پیو، کس سے؟ اللہ کے رزق سے کھاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ اصول کامیابی، یعنی بندہ مفت خورا ہوئے نا، کھاون پیون مفت ملے نا، بلا بندہ ٹھاڈا بن ویندے، درندہ بن ویندے۔ کیا بن جاتا ہے؟ درندہ بن جاتا ہے۔ کھا پیتے بلا ظالم بن دے، مفسد بن دے، فسادی بن دے، ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ نے روک دیا ہے۔ پتہ میرے خدا کو مفت خورے جیسے اتنے من کھا گنسن، سلوا کھا گنسن، پتہ کتنی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ وہاں 2 روٹیں جو کھمدو کیا حال ہوتے ہیں سارا، جرا 2 کلو کھیر روزانہ پیسے، بس طاقت ہوتے نا بدن دے، بلا تو چاہتے نا میں کتنی کراٹے کھیلا، کتنی میں جوانی ازماوا، طاقت دکھاوا، بس یار ادھر میری طرف توجہ۔ سبحان کیا ہے؟ بلا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ اصول کامیابی، احتراز عن الفساد۔ میں اپنے سادے انداز ذاکند بدماشی سے اعتراض، بدماشی مت دکھاؤ، خباستیں مت دکھاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ اصول کامیابی نمبر 2، نہ پھرو تم زمین کے اندر مفسدین، فساد کرنے والے۔ جہاد بھی بظاہر قتل و غارت ہے، دشمن سے دفاع بھی بظاہر قتل و غارت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کہ ہر اعتبار سے فساد ہے، فساد اس سے روکا جا رہا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، احتراز عن الفساد، اصول کامیابی نمبر 2، نہ پھرو تم زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، انعامات چل رہے تھے، یہ 11واں انعام آ رہا ہے۔ کتواں؟ 11واں انعام آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے مطالبات آ رہے ہیں، پانی پلا موسیٰ، پانی پلا، انتظام ہو گیا، اب اور مطالبہ ہے۔ او جب کھاون پیون حد کنو گیا ود، بکرے بٹیرے دند دیتے بن، اب کیا کہتے ہیں موسیٰ، ہونا تھا کنو روزانہ ایک کو کھانا نہیں کریندہ، مہربانی کر۔ ہاں جی، مطالبہ بنی اسرائیل،
اذ قلتم یا موسیٰ، جس وقت کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک قسم کے کھانے پر۔ میں نے جو معنی کیا نا، اس معنی سے ایک سوال کو میں نے دفع کیا ہے۔ کھانے کتنے تھے؟ 2 کہ 1؟ طعامین ہوتا، طعامین واحدن کیوں کہا؟ تو وحدت نوعی ہے، وہ کھانے 2 ہیں لیکن نوع روزانہ ایک ہے، ایک ہی قسم کی ڈش ہے، 2 ڈشیں ہیں لیکن ایک قسم کی ہیں۔ تو لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک قسم کے کھانے پر۔ بیان مطالبہ، البرو کیا آکھ دو، میں اور کیا کر رہا ماں کی ہے تو کھیرے سٹا، پاجیاں سٹا، خربوزے سٹا، یا کوئی دال ویٹا، آلو بہوا، کیا کر رہا یار؟ جیسے کیسے تھے انبیاء علیہ السلام کو وہ مختار کل نہیں سمجھتے تھے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کو دعا آلو دعا کرتا دھرتا کس کو سمجھتے تھے؟ ہاں، فادع لنا ربک، یہ مطالبہ بنی اسرائیل ہے، فادع لنا، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، تشریح مطالبہ، کیا دعا ہے؟ یخرج لنا، نکالے وہ تیرا رب ہمارے لیے، کہاں سے نکالے؟ مما تنبت الارض، پہلے کہاں سے آتی تھی چیزیں؟ آسمان سے، اب زمینی چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ مما تنبت الارض، اس میں سے جس کو اگائے زمین۔ اب وہ کیا کیا چیزیں چاہیے؟ اخراج من الارض کی تشریح، اخراج من الارض کی تشریح، وہ زمین سے کیا کیا؟ من بقلہا، ترکاریاں، سبزیاں، بس اس میں جامع لفظ ہے، بہت کچھ آ رہا ہے۔ من بقلہا وقصائہا، ہمارے اکثر عرف میں سرائکی میں ان کو پاجا سرے دن، پاجا ککڑیاں، بڑی ویسے اعلیٰ چیز ہے، اچھی چیز ہے، آج کل یہ بہت کم ملتی ہے۔ من بقلہا، ترکاریاں، وقصائہا، اور بقلہا سبزیاں، قصائہا ہاں ککڑیاں، مفہومہا، پھوم کے 2 معنی کیے گئے ہیں، لہسن بھی اور گندم بھی، پھوم کے دونوں معنی آ رہے ہیں، لہسن اور گندم۔ وعدہ سے یا اپنی پیاری چیز، زمین کی دال، بصلیا، اب تو سستے ہو رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بڑے مہنگے تھے، تو زمین کی پیاز لگتا ہی میں ہے، ہن کی خالص دیہاتی لوگ، جنگلی لوگ، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھایا ہے۔ گندم میں نے تھوم کے معنی کیا، اگر سے بدال بصل یا قول، جواب مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، یار ہن پتر جو پیو کو آکے ابا تو روز میرے واسطے سون حلوہ گھدی امدی، میں ہوں کل کھمدا سون حلوہ، تو میرے واسطے ڈر کو گدیاں بھی، گجک گدیاں بھی، لئی گدیاں بھی۔ ابا آخر سمجھے تو دسی ابا پترا گالیں ہوئے، چنگی شاہ میں گھنم دا، چنگی شاہ دے بدلے تو گھٹیا شاہ آخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، کیا کہا؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس شے کو جو گھٹیا ہے بدلے اس شے کے جو اچھی ہے؟ عقل دے مارے دماغ کہنوے خیر مل رہی ہے، اچھے کھانے مل رہے ہیں، ان کے بدلے کیا چاہتے ہو؟ ادنا چاہتے ہو۔ عبارت یہاں معذوف ہے،
وہ اڑ گئے، پھرے نہیں، اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا، اجابت دعا، تجویز خدا بندی ہے، اہبطوا مصرا، ماں قبل میں اس طرح کی بات آئی بھی ہے، اب وہی بات دوبارہ آ رہی، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ تم شہر کو، کوئی شہر، یوں بھی معنی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، اترو تم کسی شہر کو، نتائج حبوط، اجابت دعا، تجویز خدا بندی ہے، فَإِنَّكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا، منجو چک 68، چک 72، رکن پور، ظاہر پیر، کچے دے علاقے، بس رب کسی بج بجو نکلو، زمین کے اندر جاؤ، ججے نہ منجائے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہتے ہو۔ بیچوں بیچ خباثات تھی، بڑی خباثت ان کی یہ تھی، انعامات کی ناقدری، ناشکری، اللہ نے ان کو نتائج کا چکھائے۔ نتیجہ نمبر 1، ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دی ذلت کو، ضربت، مار دی گئی ان کے اوپر، کیا؟ ذلت، رسوائی، بل مسکنت اور محتاجی، یہ دو باتیں، ذلت اور مسکنت۔ ذلت کا معنی کیا کیا؟ خوارگی، بے عزتی۔ یہود کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے لعنت برسی ہے کہ یہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور اللہ نے ان کے اوپر محتاجی بھی ڈال دی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ محتاجی کا معنی یہ کہو کہ جیبا خالی، ضروری نہیں، دنیا بھی ہو، دولت بھی ہو، پھر بھی شکل فقیروں والی، مسکینوں والی، دولت بھی ہو لیکن پھر بھی کوئی عزت نہ کرے، قدر نہ کرے۔ یہود کے اوپر اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی ہے، آج تک یہ بات چل رہی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک استثناء ہے، ذلت سے کب باز آ جائیں گے اور مسکنت سے کب چھوٹیں گے؟ جب اللہ کی رسی کو پکڑیں گے یا کسی کی پناہ میں آئیں گے۔ آج دنیا میں یہ یہود اگر امریکہ کی پشت پناہی ان پر نہ ہو تو جتنے یہ ذلیل اور مسکنت میں مبتلا ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن کے لیے حبل من الناس، یہ جو امریکہ کا ان کو حاصل ہے، یہ اگر چھوٹ جائے تو ان کی تعداد اور ان کا رقبہ جو اسرائیل ملک کے نام سے ہے اب تو بڑھتا جا رہا ہے نا، مددیں آ رہی ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ورنہ سنتے تھے اس وقت کہ اگر پورا عرب اس طرف منہ کر کے بول کر دے تو بول کے سیلاب سے اسرائیل والے غرق ہو جائیں گے۔ ایک مثال کی بات ہو رہی ہے۔ اب بھی کچھ نہیں ہے، اب بھی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ کوئی آدمی تردد کرے اللہ کے قرآن پر کہ یہ تو ذلت میں مبتلا نہیں ہے، مسکرت کے اندر مبتلا نہیں ہے، دنیا کے اوپر تو ان کا بڑا غلبہ ہے، بڑا چرچا ہے، بڑی دولت ہے، بابا کوئی عزت نہیں ہے۔ خاص کر مسلمانوں کے ہاں جب کہہ دیا جائے کہ یہ یہودی ہے، یہودی ایجنٹ ہے، قرآن ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا خطرناک ہے، یہ قوم کتنی خطرناک ہے۔ جی قرآن نے تو ہمیں کہا ہے، بار بار مطلع کیا ہے
مسلمانوں کے دو سب سے بڑے سخت دشمن ہیں، ایک الیہود، نمبر 2 والذین اشرکوا۔ قرآن کی نص قطعی ہے، 6 پارے کے آخر کے اندر یہ آیت ملتی ہے، تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ تو یہود کے اوپر اللہ نے یہ 2 انجام مرتب کر دیے۔ پہلا کون سا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ، یہ کفران نعمت جی مشرک، وضربت علیہم الذلہ، نتائج کفران نعمت، نتیجہ نمبر 1 ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی، والمسکنۃ اور محتاجی، نتیجہ نمبر 2 وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے یہ لوگ بسبب ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اللہ کا ان پر غضب ہے۔ یہی الفاظ ہیں جن کی بنیاد پر مغضوب علیہم کا مصداق کن کو قرار دیا گیا تھا؟ یہود کو۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اسباب ذلت، اسباب ذلت، ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب غضب، غضب کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہ کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو کیوں ذلیل کر دیا؟ اللہ نے ان پر کیوں غضب نازل کر دیا؟ اللہ نے ان کو کیوں محتاج کر دیا؟ اسباب 2 ہیں۔ سبب نمبر 1 انکار آیات، انکار آیات الہی، انکار آیات الہی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بسبب اس کے کہ تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ سبب نمبر 2 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فرماؤ یار آج ہم حیران ہوتے ہیں، قتل علماء ہوتا ہے، قتل انبیاء نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو ان کا بھی قتل ہوتا۔ علماء ہیں، قتل علماء ہے۔ اگر آپ کرید کریں، کھود و کرید کریں تو خالص علماء کے قتل میں یہود کا ہاتھ ہوگا۔ قتل علماء میں در پردہ کن کا ہاتھ ہوگا؟ کیونکہ ان یہود کو علم ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں، تو ہم تھے انبیاء کے قاتل، ہم تھے انبیاء کے قاتل، تو اب علماء کے قاتل بھی یہ بن رہے ہیں۔ اعلی کار گو کوئی بنے، اعلی کار گو کوئی بنے، لیکن سازش کہاں سے ہوتی ہے، کیاری کہاں سے ہوتی ہے؟ یہود سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا دوسرا سبب یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق کا معنی کرو ناحق، یہ قید اعتراضی نہیں اتفاقی ہے۔ اعتراضی کا مطلب یہ تھا کہ شاید نبی کو حق کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، ایسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ جب بھی نبی کو قتل کیا گیا ہے ناحق۔ یہود کے دور میں ابا ہر بستی میں ایک پیغمبر، 2 پیغمبر، 3 پیغمبر ہوتے تھے، سینکڑوں پیغمبر ایک زمانے میں ہوتے تھے۔ یہ جب گروپ بنا کے نکلتے ایک دن میں آپ اتنے مارنے ہیں تو 70 تک بھی ایک نبی ایک دن میں مار ڈالتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی بات کا ذکر فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق۔ سبب نمبر 2 قتل انبیاء، قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، توجہ فرماؤ، سبب ذلت کیا ہے، سبب مسکنت کیا ہے، سبب غضب کیا ہے، 2 بتا دی ہے، انکار آیات اور قتل انبیاء۔ اب انکار آیات، قتل انبیاء کا سبب کیا ہے؟ ذلت کا سبب تو کفر بالآیات، قتل انبیاء۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ انکار آیات کیوں کرتے ہیں، قتل انبیاء کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سبب آ رہا ہے۔ سبب نمبر 1 ذالک بما عصوا،
بدماش جی ہوئے ربا ایویں نہ کرے سے، عاصی لوگ یوں نہ کرے سے کہ نمازہ پڑھ سے، انبیاء دی حفاظت کرے سے، شکر کرے سے، ہن جو عاصی فطرت کے اندر عصیان ہے، نافرمانی ہے، تو اسباب انکار، اسباب قتل انبیاء، سبب نمبر 1 عصیان، ذالک یہ بس سبب اس کے کہ کیا ہیں یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ سبب نمبر 2 وکانوا یعتدون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو آدمی حد سے بڑھ جاتا ہے، جو آدمی نافرمان بن جاتا ہے، وہ پھر کفران کرتا ہے، پھر وہ قتل انبیاء کرتا ہے۔ جب ایسا آدمی کفران کرتا ہے، قتل انبیاء کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، ایسے لوگوں پر پہ کیا نازل ہوتی ہے؟ ذلت اور مسکنت نازل ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، بھی سورت کا 8واں رکوع۔ ربط بتا رہا ہوں، بقیہ داستان بنی اسرائیل، بقیہ داستان بنی اسرائیل۔ ایک اور ربط بھی ہے، پچھلے رکوع کے آخر میں بعثات کا تذکرہ تھا، اب میں اسی ربط کو اور انداز میں ذکر کروں۔ ما قبل میں کثیر انعامات کا تذکرہ ہوا ہے اور بنی اسرائیل کی خباثات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہر نعمت کے مقابلے میں انہوں نے نعمت کی ناقدری کی ہے۔ کیا اب کوئی کامیابی کا رہا ہے، کوئی بچنے کا رہا ہے، سزا سے بچنے کا کوئی رہا ہے؟ اب اللہ نے آنے والے رکوع میں اصول کامیابی ذکر کی ہے کہ اللہ کے ہاں دروازہ بند نہیں ہے، اب بھی آ جاؤ، اب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اصول کامیابی موجود ہیں۔ اب وہ اصول کامیابی آنے والے رکوع میں آ رہے ہیں۔ رب تو میں نے بتا دیا ہے بھائی، بقیہ داستان بنی اسرائیل، آخر میں خباثات بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ اب اصول کامیابی ہیں، اصول کامیابی۔ اللہ اکبر۔ موضوع رکوع کا 2 چیزیں ہیں، رکوع کا موضوع نمبر 1 اصول کامیابی، نمبر 1 اصول کامیابی، نمبر 2 بنی اسرائیل کی علمی اور عملی کمزوری، بنی اسرائیل کی علمی اور عملی کمزوری کا بیان۔ خلاصہ رکوع کا اصول کامیابی، معجزہ موسیٰ علیہ السلام، پہلے بھی معجزہ آیا تھا، معجزہ موسیٰ علیہ السلام، شفقت خداوندی، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، مستفیدین من الآیات کے نتائج، امتحان خداوندی کا بیان، مؤمنین کے نتائج کا بیان، مؤمنین کے نتائج۔ اصول کامیابی آ رہے ہیں، بھی توجہ فرماؤ۔ ہمارے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے جو آدمی جو ہو سو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، اور بات کہہ دوں، یا مومن ہو، لیکن مومن غیر مخلص، بس میں اسی بات پر اکتفا کر رہا ہوں، سمجھ آیا؟ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو ہو، مثلا کون ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، مجوسی ہو، حرود ہو، کسی فرقے سے مشرک ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یا منافق ہو، غیر مخلص مومن ہو، اب اگر یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم ذلت سے بچ جائیں، مسکنت سے بچ جائیں، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، تو فرمایا اصول کامیابی، اللہ پر ایمان لے آؤ،
اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، یوم آخر پر ایمان لے آؤ، صرف ایمان پر اکتفا نہ کرو، وعمل صالحا، عمل صالح بھی کرو۔ یہ اصول کامیابی سمجھ میں آئے؟ اب آؤ آیت میں، ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اسی پر میں تھوڑی سی بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کرتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، اصول کامیابی، ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو کون ہیں؟ نصرانی ہیں۔ یہ خاصہ ہے، نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا۔ والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، صابئین کون تھے؟ اس میں متعدد قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نصارہ اور مجوس سے بنے ہوئے لوگ ہیں، کچھ نظریات نصرانیوں کے، کچھ نظریات مجوسیوں کے، یہ ہیں صابئین۔ بعض نے کہا اصل ان کے پاس دین نوح علیہ السلام کا تھا، یہ صابی تھے، صابی۔ بعض نے کہا صابی ملائکہ کے پجاریوں کو کہتے ہیں، یعنی مشرک ہے لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ملائکہ کی۔ ایک قول اور بھی ہے، صابئین یہ ستاروں کے پجاری۔ کن کے پجاری؟ ستاروں کے پجاری۔ ایک قول اور بھی ہے، کچھ دین لے لیا یہودیت سے، کچھ دین لے لیا نہ مکمل یہودی نہ مکمل نصرانی، بین بین۔ جو چیز پسند آئی یہود سے وہ لے لی، جو چیز پسند آئی نصارہ سے وہ لے لی، یوں اپنا ایک مسلک بنا لیا، یہ بن گئے صابی۔ اب ان سب کو اصول کامیابی آ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا ہو تو بھی کامیاب نہیں ہو، ہادو ہو تو بھی کامیاب نہیں ہو، نصارہ ہو تو بھی کامیاب نہیں ہو، صابئین ہو تو بھی کامیاب نہیں ہو۔ کامیابی چاہتے ہو؟ اب جو شریعت آ چکی ہے اس شریعت کے مطابق اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس شریعت کے مطابق یوم آخر پر ایمان لے آؤ، اور اس شریعت کے مطابق عاملہ صالحا کرو۔ جو بات میں نے سمجھانی ہے ادھر توجہ فرماؤ۔ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان میں سے من آمن باللہ، کوئی اشکال نہیں۔ ان الذین آمنوا پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ پہلے آ چکا ان الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، اب پھر من آمن تو تکرار ہے۔ تو جواب نمبر 1 یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد غیر مخلص مومن ہے، تکرار نہ ہوا۔ زبانی مسلمان ہے، مومن ہے، دل میں ایمان، تو ان کو کہا جا رہا ہے زبانی ایمان پر اکتفا نہ کرو، لسانی ایمان پر اکتفا نہ کرو، دل سے بھی ایمان لے آؤ، تو تکرار ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ان الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل ملت ابراہیمی کے مطابق مومن تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے بھائی، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ صابی تھے، نہ مجوسی تھے، کون تھے؟ ملت ابراہیمی پر تھے، لیکن تھے بہت تھوڑے۔ اب ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اب تم بھی بے شک صحیح مومن ہو، لیکن اب مفصلا تفصیلا اس پر ایمان لے آؤ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ تیسرا جواب دے کر آگے چلتا ہوں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ من آمن کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارا ایمان معتبر ہے لیکن اس پر مداومت کرو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو۔ اب کچھ عرصہ انسان کا ایمان ہو پھر چھوڑ دے، کیا ایمان کو نجات دے گا؟ اس لیے کہا من آمن، جو ایمان لا چکے پھر اسی پر قائم رہو، مستقیم رہو، ہمیشہ کی اختیار کرو۔ اصول کامیابی آ رہے ہیں بھئی، ان الذین آمنوا، اصول کامیابی، پہلا اصل کامیابی التزام ایمان،
تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، النصارا اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہیں۔ من آمن باللہ، یہ اصول کامیابی ہے، من آمن جو بھی ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ کے، یہ ایمان بالمبدا ہے، ایمان دا مڈ۔ اور اصول کامیابی نمبر 2 ایمان بالمعاد والیوم الاخر، اور یوم آخر پر ایمان لے آئے۔ توجہ کرو، ایمان کا ایک مبدا ہے، ایک منتہا ہے۔ اب مبدا اور منتہا کے اندر جمیع ایمانیات آ گئے۔ اب کوئی کہے اس میں ایمان بمحمد تو نہیں آیا، تو ایمان بمحمد، ایمان بالمحمد، بغیر ایمان بالمحمد کے ایمان باللہ بھی قبول نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے۔ تو اصل میں جمیع ایمانیات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اول کا اور آخر کا ذکر کر دیا۔ اول کون؟ آمنا باللہ، آخر کون؟ بالیوم الاخر۔ تو اس میں سارا دین آ چکا ہے۔ وعمل صالحا، یہ اصول کامیابی نمبر 3، وعمل صالحا، التزام عمل صالح۔ تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں نے بڑی تفصیل کی تھی۔ اب نتائج مومنین، ان کے نتائج کیا ہیں؟ فلہم اجرہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس اجر ملے گا، ثواب ملے گا، پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ پہلے بھی اس طرح کے الفاظ آئے تھے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ عقاب کا، مکروہ چیز کا، اور حزن کس کا ہوتا ہے؟ محبوب چیز کے فوت ہونے کا۔ تو محبوب چیز ان سے فوت نہیں ہوگی اور خطرناک چیز وارد نہیں ہوگی، یعنی جہنم میں جائیں گے نہیں، جنت سے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب فلا خوف، جہنم کا خوف نہیں اور جنت کے فوت ہونے کا غم نہیں۔ آ رہا ہے؟ مکروہ چیز کا ڈر نہیں اور محبوب چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں۔ جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے، یہ کنایا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے سزا سے بچ جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ چل رہا ہوں میں آگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ عرض یہ ہے بھائی، بنی اسرائیل کے تباہات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حباسات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک انداز میں یوں بات کر دوں، ما قبل میں ان کے کچھ عقائد کی کمزوری تھیں، عقائد کی، اب ان کی عملی کمزوری آ رہی ہے۔ اگر سابقہ خباسات کو ساتھ گن لو، اب یہ ایک اور کباعت ان کی آ رہی ہے، ترک عمل۔ کون سی کباعت ہے؟ کون سی خباست ہے؟ ترک عمل والی خباست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس تورات لے کے آئے، گڑبڑ کی پہلے بتا چکا ہوں، جہیں ایسا کو کیا پتا کہ تو چاہیں اللہ سے ایسا کو آخر میں دیتی ہے، وہ بتایا کیسا۔ اس عرصے کے بعد پھر ان کے اندر عملی کمزوری ہو گئی، فسق و فجور نے جگہ لے لی، موسیٰ علیہ السلام کی سنتے نہیں تھے، تو اللہ تعالی نے گرفت کی۔ پہاڑ طور، ایک قول کے مطابق حقیقتاً اللہ نے اٹھایا اوپر کی طرف، فرشتوں کو کہا لے جاؤ بنی اسرائیل کے اوپر اور ہلاؤ اس پہاڑ کو، اور یوں کیا گیا۔ اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا بنی اسرائیل کے اوپر، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ،
یہ جو ہم نے کتاب تم کو دی ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، عذاب سے بچ جاؤ گے. سارے دیری نہ کی، جب اس طرح کا ڈنڈا چڑھانا، تسلیم، مانتے ہیں. اللہ نے پہاڑ کو ایک طرف کر لیا. پہاڑ طور تھا یا کوئی اور تھا، دونوں قول ملتے ہیں. راجح قول یہی ہے کہ کوئی عام پہاڑ تھا. ویسنا تقنا جبل فوقہم، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا. اسی پہاڑ کا تذکرہ آ رہا ہے. عملی کمزوری آ رہی ہے. قباحت بنی اسرائیل ترک عمل، قباحت بنی اسرائیل ترک عمل. ایک اور مضمون بھی بتا رہا ہوں، صداقت قرآن بذکر اخبار الماضیہ. صداقت قرآن بذکر اخبار الماضیہ، گزرے ہوئے زمانے کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. خبر دینے والے نے خبر دے دی ہے. اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، کیفیت وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو. خذوا ما آتیناکم، یہ میثاق کی تشریح ہے. میثاق کی تشریح تو کیا وعدہ اللہ نے لیا؟ اصول کامیابی ہے التزام کتاب. التزام کتاب اصول کامیابی نمبر 1. پکڑو اس شے کو جو میں نے تم کو دیے، ساتھ قوت کے، طاقت کے ساتھ پکڑو. یہاں قوت سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، عملی طاقت مراد ہے. عملی طاقت، اس پر عمل کرو. قرآن کو میں یوں پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور کسی کو کہوں چھڑا کے دکھا، پھر کہو دیکھو ہم نے قرآن کو کیسے مضبوط سے پکڑا ہے. پھر جب وہ چلا جائے، قرآن کو ایک طرف رکھ دیں، عمل نہ کریں، تو اس کو پکڑنا نہیں کہتے. تو یہاں قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب جسمانی قوت نہیں. کون سی قوت ہے؟ عملی قوت ہے. التزام کتاب اصول کامیابی. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، یہ دوسرا اصل کامیابی ہے. آج قرآن کے حفاظ بھی بہت ہیں الحمدللہ، یہ بھی غنیمت ہے. اس گئے گزرے دور میں اتنے پکے حافظ ہیں کہ ایک غلطی نہیں آتی، لیکن ان بیچاروں کو قرآن میں ہے کیا اس کا پتہ نہیں ہے. حکم ہو رہا ہے واذکروا ما فیہ، حفظ کتاب اللہ کا التزام. واذکروا، اور یاد کرو شے کو جو کچھ اس کے اندر ہے. نتائج احترام، نتائج عمل، لعلکم تتقون. یہ وہی بات ہے. اعبدوا ربکم کے بعد کیا تھی؟ لعلکم تتقون. قوت سے، عمل کے ساتھ، عملی قوت سے پکڑو، یاد کرو، اور اس امید پر کہ تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے. لعلکم تتقون جیسے لفظ گزرے ہیں. نتائج احترام، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذالک، خباثت بنی اسرائیل ہے، عملی کمزوری کا بیان ہے، عہد شکنی کا بیان ہے. وعدہ کر لیا، ثم تولیتم، پھر تولیتم کا معنی کرو اعراض کیا تم نے اس کے بعد. تولیتم، اعراض کیا تم نے اس کے بعد، منہ پھیر لیا تم نے اس کے بعد. یہ عملی کمزوری ہے، عہد شکنی ہے. شفقت خداوندی کا بیان، شفقت خداوندی. فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے، برحمتہ، اللہ کی رحمت. کیا کہہ رہا تھا مضمون؟ شفقت خداوندی. ایک اور مضمون بھی ہے، حکمت تاخیر عذاب. حکمت تاخیر عذاب، میرے اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، مہلت دیتے ہیں. اگر مہلت نہ ہوتی انسان فوراً برباد ہو جاتا. ہمارا بھی تو یہی حال ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ
شفقت خدا بندی ہے، حکمت تاخیر عذاب. پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہوتے تم نقصان پانے والے. بلقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، یہ تذکیر بایام اللہ ہے. ایک اور قباحت آ رہی ہے، ایک اور خباثت بھی ان کی آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اعتداء فی حکم اللہ، اعتداء فی حکم اللہ، اللہ کے حکم میں حد سے تجاوز کرنا. یہ سورۃ اعراف کے اندر بھی قصہ مفصلاً ہے. یوم السبت کون سے دن کو کہتے ہو؟ ہفتے کے دن. یہ یہود کے لیے عبادت کا دن تھا، شکار حرام تھا، یہ ہیلے بازی کرتے تھے. پڑھ لیا ہوگا فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم. پھر شکار کے ہیلے کیے، پھر جماعتیں متعدد بن گئیں. آخر اللہ نے عذاب ڈالا، بندر اور خنزیر کی شکلیں بن گئی. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تذکیر بایام اللہ، لباسات بنی اسرائیل. بلقد علمتم الذین اعتدوا منکم، البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا فی السبت، ہفتے کے دن میں. کیا تجاوز کیے؟ اللہ دیکھو یاد نہ تو بھولتا پھر ڈاکٹر صاحب وہ پڑھی گیا اتنا نہ پڑھے گی سر. میرے ذہن پہ عمدہ تھا لیکن وہ کچھ تیقن کہنا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تجاوز کیا تم، جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن میں. نتائج اعتداء، نتائج اعتداء، نتائج عاد شکنی. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے. اللہ نے بندر بنا دیا، بندر جان دو بندر اپنی بھولو سے رہنے نہیں دی. بھولو باندر بے ہوتے، باندر بے ہوتے، وہ کالے کالے ہوندے، وہ رچ نہیں ہوتا، رچ ہوندے. تو یہ بندر بولو یہ ان کو بنا دیا گیا. باقی حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم کی شکل مسخ ہو جائے ان کی نسل نہیں چلتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسل مسخ شدہ ہے، غلط ہے. 3 دن کے بعد ان کو پھر ختم کر دیا گیا تھا. وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تو بندر ذلیل ہونے والے. اب یہ اللہ نے داستان کیوں ذکر کی ہے؟ حکمت ذکر داستان اہل السبت، حکمت ذکر داستان اہل السبت. ہفتے کے دن کے اندر جن لوگوں نے یہ کارروائی کی، اللہ نے ان کا ذکر کیوں کیا، اس کے ذکر کی حکمت آ رہی ہے. فَجَعَلْنَاهَا، پس کر دیا ہم نے اس واقعے کو نکالن، مانا کرو نکال کا، عبرت بنا دیا ہم نے. عبرت کن کے لیے؟ لما بین یدیہا، بس ان لوگوں کے جو اس کے سامنے تھے اس وقت جو موجود تھے. ما بمانا من ہے، ان جانوروں کے لیے نہیں، ان زمین کے لیے نہیں. ما بمانا من، ان لوگوں کے لیے جو سے پہلے موجود تھے، اس وقت موجود تھے. وما خلفا، اور جو اس کے بعد آئے. موعظۃ للمتقین، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ نکال تو ہر ایک کے لیے ہے لیکن ہدی للمتقین کی طرح. وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے للمتقین، بس تقوی اختیار کرنے والوں کے. یہ ان کی قباحت ہے، قباحت. اب ایک اور داستان آ رہی ہے جس کی بنیاد پر سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ. وہ قصہ شروع ہو رہا ہے. یہ بھی ان کی عملی کمزوری ہے
اور ان کی قباحت میں معاندانہ سوالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔